الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، ماہ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور ماہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، اور جہنم سے نجات، جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا ایک بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ روزہ رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور روزے میں نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس ماہ میں خوب عبادت کیا کریں، اور ایسا کئی لوگ ملتے ہیں جو معمولی سی بیماری پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا۔ تو ہاں، ایسی کوئی مجبوری ہو، واقعی شرعی عذر ہو، تب تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جو ہے روزہ چھوڑنا سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ ساعتیں، اس کی جو ہر ساعت ہے، اس کی راتیں اور اس کے دن جو گزرتے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ باقی مہینوں کی بنسبت جو ہے اس مہینوں میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ لمحے جو ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس سے خوب فائدہ اٹھایا کریں۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ دشمن کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، کہ وہ ان پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، مقدمات ان کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں چھوڑتا جس ذریعے سے جو ہے یہ بندہ جو ہے اس کے ظلم سے بچ سکے۔ جیسا موقع ملتا ہے وہ اس پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مقدمات سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج جو یہ وظیفہ بتاؤں گا بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ جو بندہ کینسر میں بھی مبتلا ہو نا، تو اس کے لیے بھی یہ زبردست ہے۔ یہ وظیفہ اگر وہ پڑھتا ہے تو اس سے بھی جو ہے اس کو اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح جو بھی موذی امراض ہیں، ہیپیٹائٹس وغیرہ جو بھی ہیں، اس وظیفے سے اس سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ بتایا جائے، یہ وظیفہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون۔ یہ آپ نے روزانہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ یہ جو ہے آپ اگر 7 دن میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ 7 دن کے اندر جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر 7 دن کے اندر حل نہیں ہوتا تو کم از کم 21 دن یا 41 دن اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ یا پھر اس کا معمول بنائیں کہ روزانہ اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ کم از کم 21 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی برکتیں دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کس طرح رونقیں بحال ہوتی ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات دشمن کے بار اٹیک کرنے کی وجہ سے پورا گھر پریشان رہتا ہے، ذہنی اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو گھر والے جو ہے کسی کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، یا کوئی کھانا صحیح نہیں بناتا، کوئی کام صحیح نہیں ہوتا، اس ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو معمول بنائیں کہ اس کو روزانہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کریں جو آپ کی توفیق ہو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی آنے والی بلا ہوگی وہ صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی سانحہ ہمارے یہاں گزر جاتا ہے تب ہمیں صدقہ کرنا یاد آ جاتا ہے، یار چلو ہم اس سے بچ گئے تو چلو صدقہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے صدقہ دے دے تو یہ سانحہ واقعہ ہی نہ ہو۔
رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.